گئی. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. معزز بھائیوں، جہاں تک بات پہنچے وہاں تک سماعت کرنے والے سامعین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ترتیب چلنا شروع ہوئی. سفر عمرہ کے پیش نظر چند مجالس میں مولانا مفتی مقبول الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے خطاب فرمایا. ہماری جو ترتیب کتاب الکبائر کی چل رہی تھی، آج دوبارہ اس کا آغاز ہے. سب سے پہلی بات تزکیہ نفس کے ضمن میں بتائی گئی کہ زبان سے ہونے والے گناہ سے اپنے کو روکنا، کیونکہ زبان سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا عنوان شروع ہوا تھا جس میں بتایا گیا کہ مال کے جمع کرنے یا مال کے خرچ کرنے میں ہونے والے گناہ سے اپنے کو روکنا، اور مال سے ہونے والے گناہ بھی تقاضۂ نفس کے پیش نظر ہوتے ہیں. جمع کرنا بھی نفس کے تقاضے کے تحت اور خرچ کرنا خواہش نفس کے تحت ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا مضمون شروع ہوا جس میں بدن اور عمل سے ہونے والے گناہ ترتیب ہوا چل رہے ہیں کہ یہ گناہ جسم سے متعلق ہے اور اس گناہ سے اپنے کو روکنا، تزکیہ، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا. عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کرتے نہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. اگر علم آ گیا یہ چیز گناہ ہے پھر آدمی رکے، ظاہر ہے کہ اس کے نام اعمال میں اجر بڑھ جائے. اس لیے یہ معلومات ہیں. ممکن ہے کہ بہت سے اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں، ایسے گناہ بہت سے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، لیکن علم میں ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز گناہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس انسان کے اندرون میں اصل بنیادی جو چیز ہے وہ دو چیزیں، ایک
جسم اور دوسری ہے روح۔ اللہ نے جسم بنایا تو جسم کے اپنے تقاضے رکھے، اور روح بنائی تو روح کے اپنے تقاضے رکھے، اور اس جسم کے اندر اور اس روح کے اندر دونوں طرح کی قابلیات پائی جاتی ہیں۔ اچھی چیز کو کرنا اور بری چیز کو چھوڑنا یہ جسم کر سکتا ہے، لیکن اچھے کو اچھا کب سمجھے اور برے کو برا کب سمجھے؟ جب نفس پر تھوڑی محنت ہوتی ہے تو حق تعالی جل شانہ اس کے نفس کو ایسا بنا دیتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ نفس اس کی رہبری کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ نیکی ہے، یہ کرنا ہے۔ جب گناہ سے بچتا ہے یہ ایک ویر، اور جب نیکی کرتا ہے یہ دوسرا ویر۔ یہ دونوں ویروں سے مل کر روحانیت کو جلا ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے۔ اللہ نے بہت سے ذرائع رکھے حصول علم کے۔ کتاب کے ذریعے سے آدمی جان سکتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے آدمی جان سکتا ہے، استاد کے ذریعے آدمی جان سکتا ہے، تحریر کے ذریعے سے آدمی جان سکتا ہے، تقریر کے ذریعے سے آدمی جان سکتا ہے۔ اہل تقویٰ کی مصابحت، مجالست، مصاحبت سے، صحبت سے آدمی جان سکتا ہے۔ بہت سے ذرائع، یہ بھی انہیں میں سے ایک ذریعہ کہ کیا اچھا ہے جانا جائے اور کیا جائے، اور کیا برا ہے جانا جائے اور اس سے رکا جائے۔ یہ ارتقاء روحانی کے لیے، جلا روحانی کے لیے، روح کی جلا کے لیے، جس کو بولتے ہیں نا روح مجلہ ہوگی، روح مجلہ روشن ہو، روشن ضمیر۔ سلطان باہو کی کتاب میں آپ اکثر پڑھیں گے، انہوں نے بہت سی جگہ روشن ضمیر لکھا ہے۔ عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ روشن ضمیر کے معنی کیا ہے۔ سلوک میں صوفیہ کے یہاں اس کو ولایت روحانی کہتے ہیں۔ ایک نور کا مل جانا، ایک روشنی کا مل جانا، اعمال صالحہ پر چلتے ہوئے اس کو رہبری آٹومیٹک ہونے لگ جاتی ہے۔ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو خود بخود روشنی میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا۔ اسی درجے میں آ کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے استفتح قلبک۔ سب سے فتویٰ لینے کی بعض وقت ضرورت نہیں رہتی، کبھی ایسا موقع رہتا ہے کہ فتویٰ لینے کا موقع نہیں رہتا، تو آپ اپنے دل سے پوچھو استفتح قلبک۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلے آدمی تھوڑی مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو مٹھار لے، کچھ کوشش کر لے۔ اسی کوشش کرنے کا نام تزکیہ۔ تو یہ جو جسم اور روح اللہ نے بنائے ہیں، ان دونوں کے اپنے تقاضے، جسم کے اپنے تقاضے، روح کے اپنے تقاضے۔ شاید کبھی میں نے سنایا ہو تو موضوع کے تحت اس کو ذہن میں رکھ لے، نہ سنایا ہو تو بڑی لطیف بات ہے۔ بھائی جسم بنا کہ نہیں بنا؟ جسم بنا ہے۔ اگر اس جسم کو آپ کھانا نہ دو تو یہ کیسا رہے گا؟ ایک ٹائم آدمی برداشت کر لیتا، دوسرے ٹائم اگر کھانا نہیں ملا نا تو آواز ہلو ہو جاتی، اور تیسرے ٹائم کھانا نہیں ملا جوڑے کی کچھ آمد آ گئی، اور چوتھے ٹائم اگر کھانا نہیں ملا تو اب جورو سوال ہو گئی تو بھی کچھ نہیں کر لے سکتا، چکر آ گرنے لگ جاتا۔ 4 ٹائم آدمی برداشت کر سکتا ہے، بہت کوئی آدمی پریکٹس کیا ہوا ہو
مجاہدہ کیا ہوا ہو تو 2 دن برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت کرنا انسان کے جسم کا ملکہ نہیں ہے، قابلیت نہیں۔ تو جب انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے مجھے کھانا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی کیا کھانا چاہ رہا، خالی دل میں خیال ہے نہیں آج کھچڑی کھٹا کھائیں گے، آپ کے دل میں ایک خیال آیا تو دوست کے دل میں دوسرا خیال آیا، پھر صبح کے ٹائم اڈلی مل جاتی، دوشا مل جاتا، اوڑا مل جاتا، میسور بھجیا مل جاتا، یہ پورے آندھرا کے ڈش ہیں، تلنگانہ کے ڈش ہیں، کھچڑی کھٹا ہے، چٹنی ہے، چٹنی بھی 2 قسم کی، پھلی کی چٹنی الگ، تل کی چٹنی الگ، پھر کھٹا بھی 2 قسم کا ہے، کچی املی کا، پکی املی کا، ناشتہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہی بقدر بادام ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا حال آپ کا تو نہیں پتا، مگر ہمارا حال حیدرآبادیوں کا تو یہ بقدر گودام جب تک نہ ہو اس وقت تک تو اپنی گاڑی آگے بڑھنے والی ہے۔ حیدرآباد میں تو ناشتہ بقدر گودام ہوتا ہے، بادام بھی پیٹ بھر چاہیے تھا، کیوں؟ ارے بھوک لگ رہی صاحب، یہ بھوک کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے بدل ہے۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا قدرت ہے، کیا کرشمہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے 2 چیزوں کو الگ الگ ذریعوں سے بنایا اور دونوں کے تقاضے بھی رکھے اور دونوں تقاضوں کی تکمیل کے ذرائع بھی اللہ نے بتا دی۔ جسم رکھا تو جسم کو بنایا مٹی سے، خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ حدیث میں ہے خلقکم من تراب وآدم من تراب، خلقکم من آدم وآدم من تراب، تم آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، تو ہماری اصل تو مٹی ہی ہوئی نا۔ تو جب انسان کا جسم مٹی سے بنا تو جسم جتنے تقاضے کرتا ہے اتنے سارے تقاضوں کو اللہ نے مٹی میں چھوڑا دیا۔ جسم کا تقاضا ہے، بھوک کو مٹانے کا سامان ہے، اب اس کی جتنی نوعیں ہیں، جتنی قسمیں ہیں، آپ چاول لے لیں، جو لے لیں، جوار لے لیں، گیہوں لے لیں، کہاں سے نکلتی ہے سب؟ یہ تو ہو گئی آپ کی وہ چیزیں جو روٹی اور چاول کی صورت میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ چاول لے لیں، کھیت کھلیان سے لیتے ہیں، زمین سے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ساتھ میں سالن لگانا چاہیں گے تو جتنی سبزیاں ہیں اس کی پیداوار کہاں سے؟ زمین سے۔ جب انسان ہی مٹی سے بنایا گیا ہے تو جانور کس سے بنائے گئے؟ تو جتنے جانور ہیں وہ بھی مٹی سے بنائے گئے، اب ان جانوروں کو بھی مٹی ہو جانا ہے ایک دن، ختم ہو جانا ہے ایک دن۔ تو یہ جو جانور ہم ذبح کر کے اللہ کے نام پر کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے جسم کی غذا ہے، لیکن بنے وہ بھی مٹی سے ہی، گوشت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ان جانوروں کو چونکہ مٹی سے بنایا تو ان کا کھانا بھی اللہ نے مٹی میں ہی رکھا ہے۔ جانور چگتا ہے تو گھاس پھوس اٹھنے کی جگہ زمین، اور اگر چلتا ہے، اور اگر پرندہ ہے چگتا ہے تو وہ چگنے والا جو پھل ہے اس کا، غذا ہے اس کی، وہ بھی نکلتی زمین ہی سے۔ جیسے ہم چاول گیہوں جوار استعمال کرتے ہیں، بھٹا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی پرندے استعمال کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جسم بنایا اللہ نے مٹی سے تو تقاضوں کو رکھا اللہ نے مٹی میں۔ بھوک مٹے گی مٹی کے ذریعے سے مٹے گی، مگر عجیب بات یہ مٹی کھانا حرام ہے۔ مٹی نہیں کھا سکتے آپ، مٹی آپ کو کھا سکتی، مٹی ہم پر حرام کھانے کے، مٹی پر ہم حرام نہیں۔ جب مریں گے تو مٹی نہیں ہو جائے، انسان کا جسم مٹی نہیں کھا لیتا، کیوں؟ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں مل گیا۔ دلیل منہا
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تم اسی مٹی سے بنائیں گے، تم اسی میں ڈالے اور دوبارہ تمہیں اسی سے نکالا جائے. آخرت کے دن، قیامت کے دن، جمع ہونے کے دن. جسم مٹی سے بنا، بھوک لگی، بھوک کی تقاضے کی تکمیل کہاں سے رکھی اللہ نے؟ یاد دلا رہا ہوں میں سبق ہے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے سمجھانے کا مطلب یاد ہو جانا ہے. تقاضے کی تکمیل کہاں سے ہو رہی؟ مٹی سے. یہ جسم خالی جسم نہیں رہتا تو مٹی میں ڈال دیتے تھے. جسم روح بھی رکھتا ہے. اب اس روح میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ روح آئی کہاں سے ہے؟ جسم کو اللہ نے بنایا تو روح کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق. اچھا سر، جسم کو بنانا مٹی سے ہوا تو روح کو کس سے بنایا؟ روح کس سے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اجمال کا جواب دیا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں، آپ فرما دیجیے کہ روح امر رب، وہ اللہ کے حکم سے بنی، اور اس کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم. بہت بڑا میدان ہے روحانیت کا. جو سلسلے کے چلنے والے ہیں، سالکین طریقت ہیں، مقام علیہ کے سالکین ہیں، مقام صدیقیت، مقام صفات میں چلنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی پرواز کتنی بلند، اس کی جو سیر ہوتی ہے از فرش تا و عرش ہوتی ہے. رہتے یہاں ہیں جسم کے ساتھ، لیکن روح حاضر ہوتی ہے دربار خداوند قدوس، حاضر مجلس خدا میں، حاضر باش مجلس خدا میں. جسم یہاں رہتا ہے، روح حاضر رہتی ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محی الدین ابن عربی کہ اللہ کی مجالس کی حاضر باش، مجدد الفزانی کہ اللہ کی مجلس کے حاضر باش. اور اگر یہ کھولوں گا تو ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا. میں اس میں نہیں جاتا، اجمال میں موٹی موٹی باتیں جو اپنے موضوع کا حصہ ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی روحانیت چاہیے، اس میں جب جگہ ہوگی، ارتقا ہوگی تو پھر وہ مقامات بھی ہیں، کم سے کم ہے بول کے معلوم رہا تو ایسے والے اس لوگ اس مقام کے ان کی عزت تو کریں گے. نہیں تو غلام غلام اگر ڈی ہوتی ہے کرنے کو نہیں کم نہیں ہے. بھائی جسم بنا مٹی سے، تقاضے کی تکمیل ہو رہی مٹی سے. روح بنی امر سے، تو تقاضے روح کی تکمیل کیسے ہوگی؟ صاف جواب ہے، تقاضے روح کی تکمیل بھی امر رب. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بھائی جسم کو بھوک لگتی ہے، ہاں لگتی ہے، تو روح کو بھوک لگتی ہے، ہاں روح کو بھی. نہیں، جسم بھوکا ہے، کیا کھلانا معلوم، روح بھوکی ہے سب نہیں معلوم ہوتا اپنے کو، تو کھلائیں گے کیا؟ بھائی ایک جگہ میں نے کہا کہ روح کی بھی غذا ہے، اس کے بعد سنایا میں نے کہا نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، زکوٰۃ روح کی غذا ہے، حج روح کی غذا ہے، تلاوت روح کی غذا ہے، ذکر روح کی غذا ہے، طواف کعبہ روح کی غذا ہے، ایفاء عہد روح کی غذا ہے، نذر و منت کا پورا کرنا روح کی غذا ہے، دعا روح کی غذا ہے، امر بالمعروف روح کی غذا ہے، نہی عن المنکر روح کی غذا ہے. بولے کیا بولا ہوں؟ صاحب کھانے کے واسطے خالی کھانا ہے، روح کے واسطے ڈھیر کاما ہے. بولا میں بیٹا کھانے کو خالی کھانا بول کے نکل جا رہا، کھچڑی الگ نہیں نکلا،
بلارا الگ نہیں گن رہا، نتھارا الگ نہیں گن رہا، مندی الگ نہیں گن رہا، بریانی الگ نہیں گن رہا، کیونکہ میں بول رہا جیسے مختلف نوعیں ہیں ایک ہی چیز کی تکمیل کی، ویسے ہی روح میں مختلف نوعیں، حج ہمیشہ نہیں موسم میں، سب پہ نہیں صاحب استطاعت پہ، زکوٰۃ ہمیشہ نہیں سال میں سب پہ نہیں ہے صاحب نصاب پہ، نہیں عن المنکر سب پہ نہیں علماء پر ہے، امر بالمعروف سب پر ہے، علم چاہیے نا، نہیں عن المنکر کے منکرات سے روکنے کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن امر بالمعروف اچھائی کی دعوت دینا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، تلاوت و ذکر سب کے لیے، نماز سب کے لیے ہے، روزہ ہمیشہ نہیں، سال میں ایک مہینہ، ہر چیز ہر وقت نہیں ہو، وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جس وقت اللہ کا جو حکم آیا اس وقت اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا، روح کو غذا دینا، جب روح کو غذا دیتے ہیں تو جسم اور روح متوازن ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ صوفی طریقت یہ کہتے ہیں کہ آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جسم کو تو خوب موٹا کر رہے ہیں اور روح کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اتنا بھلایا ہے کہ وہ بیچاری کام آئی پڑی ہے پتہ بھی نہیں ہے، اتنی دور ہو گئی۔ جیسے جسم کو کھلا رہے ہو تندرستی اور توانائی کے لیے، جسم کی ارتقاء کے لیے، بچے کو کی کھلاتے ہیں جسے پڑھاؤ، ایسے روح کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے اس کو غذا دی جائے، نماز کی غذا دی جائے، روزے کی غذا دی جائے، زکوٰۃ و حج کی غذا دی جائے، تلاوت و ذکر کی غذا دی جائے، امر بالمعروف کی غذا دی جائے، دعا کی غذا دی جائے، تو پھر توازن قائم رہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حج میں تھے، مفتی نوار الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، اتفاق یہ ہوا کہ عرفات کے میدان سے مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف چلنے لگے تو راستے میں ایک صاحب کو ٹھوکر لگی، میں جانتا ہوں ان کو انتقال ہو گیا، اللہ ولی کی رحمت فرمائے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے مثال بن جاتی ہیں تو عرض کی جاتی ہے، اس سے کسی کا عیب اچھالنا مقصود نہیں ہوتا کہ کسی کو برا بھلا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور خود حضرت مفتی صاحب نے بھی قصہ سنایا ہے پڑھنا جو، تو بس ظریف الطبع ہوتے ہیں نوجوان، ہنسمکھ بولتے ہیں جس کو اپن لوگ، بہت زیادہ مذاق کرنے والے، تو ویسے ہی حج کے قافلے میں وہ آدمی ذرا زیادہ مذاق کرنے والا تھا، تو انہوں نے بولا مول صاحب میرے سمجھ میں آ گیا انہوں کہیں کیوں کی الفاظ سے آتا ہے، پوچھتے نا بھائی ایک بھی رہتی کیا معلوم ہے، جب تک انڈیا میں تھے تھوڑے نیکیاں کر رہے تھے، تھوڑے برائیاں کر رہے تھے، درمیان میں تھے وہ، ادھر بھی وزن برابر ادھر بھی وزن برابر، عرفات میں جا کے توبہ کر رہے تو پورے گناہ مٹ گئے، نیکیاں بڑھ گئے تو دھکا کھا گر گئے، انبیلنسنگ ہوگی نا۔ یہی چیز ہم بطور مثال عرض کرنا کہ بھائی جسم کو بھی غذا ضروری ہے تو روح کو بھی غذا ضروری ہے، اگر صرف ایک کو دیا جائے اور دوسرے کو نہ دیا جائے تو بیلنسنگ ہو، بیلنس کرنا چاہیے، دونوں کو غذا دی جائے۔ اچھا صاحب اب جسم کی طرف آئیے، جسم کا تقاضا ہے لباس کا، کوئی نکلتا باہر بغیر کپڑوں کے، تو ایک آدمی نکل کے بتاؤ کیا بولتے ہیں، اس کو مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ، سیدھا لگتا ہے، کیوں اسکول ڈھیلا ہو گیا، اس کا کپڑے نہیں سو نکلا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں کپڑے نکال دیں گے تو فیشن سمجھا جائے گا، لباس کی جب بات آئے گی تو انشاءاللہ اس موضوع پر عرض کروں گا اس وقت، جو کہ مجھے اصل جس چیز پر آنا ہے وہ بہت دور ہے، گھڑی دیکھتے ہوئے چلنا پڑا۔ تو
روح بھی تقاضا کرتی ہے لباس۔ جسم مٹی سے بنا، جسم کا لباس کہاں سے بنے گا؟ مٹی سے۔ ہم کیا پہنتے ہیں؟ کھادی، کاٹن، ململ، ریشم، ٹھیک ہے، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ سب کاٹن سے بنتے، اور کاٹن کہاں سے؟ زمین سے۔ ریشم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ چند کیڑے ہیں جو شہتوت کا پتا کھاتے ہیں، اس کا رس جذب کرتے ہیں، تو اس سے جو ان کا لعاب نکلتا ہے، اس لعاب سے ریشم بنتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، بنتا ہوا پورا پروسیس دیکھا ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو پتہ چلے گا شہتوت کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو گویا ریشم جو بنا وہ شہتوت سے، اور شہتوت نکلتا زمین سے ہے، تو ہمارا چاہے اعلیٰ معیاری قسم کا لباس ہی کیوں ہو، وہ ہوگا تو زمین سے ہی ہوگا، کیونکہ جسم کو چھپانے کی چیز۔ جذب، روح بھی لباس چاہتی ہے۔ روح کا لباس کیا ہے؟ فرمایا روح کا لباس ہے تقویٰ۔ قرآن مجید میں کہا گیا، تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ایک جسم کا لباس ہے، ایک روح کا لباس ہے، اور روح کا جو لباس ہے تقویٰ اس کا نام، کپڑا اس کا نام ہے، تقویٰ اس کا نام ہے۔ ہم تقویٰ کیا؟ گناہ سے اپنے کو روک۔ ہم جسم کو تو لباس پہناتے ہیں، لیکن گناہ سے نہیں بچتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے حیا ہیں بے اعتبار روحانیت۔ یہاں دنیا میں جسم کا اپنا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ صاحب میری شادی ہو جانا چاہیے، عورت چاہیے، عورت۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، اس لیے محتاط لفظوں میں بول رہا ہوں، عقل مند پہنچو تو اچھا ہے، نہیں تو نابالغ ہو جائے گا۔ جسم کا تقاضا عورت، لذت، تو بھائی روح کا تقاضا نہیں ہے۔ روح کا بھی تقاضا ہے۔ اگر جسم عورت چاہتا ہے تو روح رؤیت چاہتی ہے۔ جسم مثالی جسم چاہتا ہے، روح غیر مرئی ہے، غیر مرئی شے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ روح دکھتی نہیں، رب دکھتا نہیں، نہیں دکھنے والی چیز نہیں دکھنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور دکھنے والی چیز کو چاہتا ہے۔ جسم عورت چاہتا ہے، روح رؤیت چاہتی ہے۔ یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دو راستے، یہ ہے میرے موضوع کا حصہ۔ ہر فطرت میں اللہ رب العزت نے شہوت کو ودیعت فرمایا ہے۔ اس شہوت کو اعتدال پر رکھنا حیا ہے، اور اس کو بے اعتدالی پر لے جانا بے حیائی، بے شرمی۔ اور اس کا جائز راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ وہ جائز راستہ یہ ہے کہ جب تمہارا جسم تقاضا کرے، اللہ نے جسم بنایا ہو اور جسم کی ضرورت کی تکمیل نہ فرمائی ہو، تو پھر وہ رب کیسا؟ جو بنایا وہ ضرورت کو پورا ضرور کرے گا، تب رب۔ جسم بنایا، جسم میں ایک فطرت رکھی، نفس کے اندر ایک تقاضا رکھا، وہ تقاضا ہے مجھے عورت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے جسم میں تقاضا محسوس کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہارا جسم تقاضا کرے تو 2 کرو، 3 کرو، تقاضا کرے تو 4 کرو، بشرطے کہ ان میں اعتدال کرنا آتا، ان میں انصاف کرنا آتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم اندیشہ ہو اس بات کا کہ ان ازواج کے درمیان حقوق کی ادا کرنے میں مساوات کو قائم نہیں رکھ سکو گے، برابری اور انصاف کو قائم نہیں رکھ سکو گے، اعتدال کو برقرار نہیں رکھ سکو گے، تو پھر ایک پر اتفاق۔
زمانے میں ہمارے پاس لوگ بولتے مول صاحب دوسری شادی کرنا، یا مول صاحب دوسری شادی کرنا بالکل رکھا کرو، انکم اچھی ہو۔ پہلے یہ دیکھ لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عمل بتاتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اعتدال کتنا مطلوب ہے۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو اہلیہ، ایک مرید کو معلوم تھا، بعض خاص مریدین ہوتے ہیں تو کچھ تحائف لے کے آتے ہیں، بھائی چلو حضرت کے گھر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے جانا چاہیے، وہ سب گرما کا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت کی دو ازواج ہیں، ایک زوج محترمہ کے گھر کے لیے ایک تربوز لے لیتا ہوں، دوسری کے لیے دوسری تربوز لے لیتا ہوں۔ دو تربوز اس نے دو تھیلیوں میں لیے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں عرض کی کہ حضرت یہ آپ کے گھرانے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھو۔ ایک تھال منگائی اور ایک چاقو منگائی، منگانے کے بعد میں اس کو آدھا کاٹا، اس کو آدھا کاٹا، کاٹنے کے بعد ادھر کا آدھا اس تھال میں، ادھر کا آدھا اس تھال میں رکھا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ بھائی یہ ہمارے بڑے گھر والوں کے پاس اور یہ دوسرے گھر والوں کے پاس پہنچا، گھر والوں سے لے دیا۔ تو وہ بیچارہ مرید سوچنے لگا حضرت اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی، دو تھے، ایک ادھر بھیجے تو ہو گیا تھا، ادھر بھیجے تو ہو گیا۔ ہماری عقل میں بھی تو وہی بات ہے نا، بھائی ادھر بھیج دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک تربوز میٹھا ہو اور دوسرا تربوز میں وہ مٹھاس نہ ہو جو پہلے تربوز میں تھی، اور یہ دونوں تربوز دونوں کے پاس الگ الگ جاتے تو ایک کے پاس مٹھاس زیادہ پہنچ جاتی اور ایک کے پاس مٹھاس کم پہنچتی ہے، بے اعتدالی ہے اور شریعت میں اس کا مواخذہ ہے۔ دوسری کر دینا، جتنا اعتدال کر سکتے تو کرو، ایسا ہو جانا کمال نہیں، سامنے والے کے حق دینا کمال۔ چونکہ تقاضا نفس ہے، عورت چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جائز راستہ ہے، انکحوا ما طاب لکم من النساء، یہ جو عورتیں ہیں یہ عورتیں اسی لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم ہی نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ میرا کوئی مقولہ نہیں ہے، قرآن ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے ٹکڑے سنائے ہیں، مفہوم اس کا، مضمون اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اچھا صاحب، شادی کا ارادہ ہوتے سے بچہ کیا کرتا ہے؟ یہ مضمون مکمل کر لیں گے، پھر آج کے موضوع کا حصہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ بچہ کیا کرتا؟ پہلے جا کے اماں کو بابا کرنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر بابا اچھی تربیت کا کیا ہوتا، اماں ارے بھولا لو، کب تک اکیلے کام کر دیں، دماغ خراب ہو گیا، ماٹی ملے دو گوڑی کا مارا نہیں، شادی کرو بول رہا۔ یہ ہندوستان کی عورتیں ہیں، میں تو صرف ترجمان ہوں، مناظر جو سامنے آتے ہیں وہ صرف نقل کرتا ہوں، پتا کہ نہیں ہوتا اس اماں کیا ہے، وہ زندہ فکر ہے، پسینہ پسینہ جاتا کہ بھولا ہے، اماں کی فکر کر رہا، وہ آنے کے بعد نہیں، 4 دن کے بعد ہوتا تم سڑیا جائے میری بول رہے ہوتا، اندر بدل جاتا۔ شروع میں شادی کے واسطے جب تقاضا کرتا تو تمہارے واسطے بہت آ جاؤ، خدمت کرنے ساتھ رہتی بولتا، شروعات مانتے ہوتی، لیکن ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، ایک لمبا ہاتھ دے دو میاں جو والا تو پاس کر، یہ وہ زمانہ نہیں کرو ایسا، دونوں کے حق و ادا کرو، ماں باپ ہیں تو ان کا بھی حق، بیوی تو اس کا بھی حق، یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف داری ہو دوسرے کی حق تلفی، ایک طرف محبت کا غلبہ ہو اور دوسری طرف سے نفرت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں اعتدال مطلوب ہے۔ اماں کیا بولتی، باغ ہلو ہوتی ہے جی، بچہ شادی کرو بول کے بہت پیچھے پڑا تھا کہ آگے نہیں،
باؤ ہوتا پہلے یہ وہ شادی قابل ہوا نہیں ہوا، باؤ باہر کے کاموں سے فرصت کم نہیں، بچے کی مچھیاں پھوٹے نہیں پھوٹے اس کو معلوم اس لیے پہلے بچہ بالغ ہوا نہیں ہوا پوچھتے نہیں پوچھتے۔ شریعت مطہرہ میں ہندوستان کا قانون ہے، ہندوستان کے قانون میں آدمی بالغ تو 18 کے بعد ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 14 میں اماں بابا بن جا رہے ہیں، نہیں یقین نہیں آتی میدان میں چھوڑ کے دیکھیں۔ اس وقت بہت سی مثالیں موجود بروقت نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یا بچوں کے معاملے میں غفلت کی وجہ سے اسکولوں کا نظام ایسا بگڑ گیا ہے کہ بچیاں ابھی 7ویں جماعت کی ہیں اور پریگننٹ ہو چکی ہیں۔ مجھے معاف کرنا، یہ تلخ حقیقت ہے اس وقت کے معاشرے کی، کڑوی سچائی۔ اب جامع خیش میں نہ رہیں، جامع خیش ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں تو رابع بصریہ، جب انہیں کافر کے ساتھ بھاگ جاتی تب پتہ چلتا ہے کہ صاحب علی کتنا بڑا آدمی ہے۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت اس وقت کبھی افسوس کے ملنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس لیے بچپن ہی سے بچوں پر سخت نگرانی رکھیں۔ بچیوں پر بھی سخت نگرانی، یہ یقین رکھنا کہ میری بچی پاک دامن ہے اچھی چیز ہے، لیکن نگرانی سے نظر ہٹا لینا یہ اچھی چیز نہیں۔ آپ ان کے امین ہو، ان کے نگران ہو، ان کے کفیل ہو، ان کے بارے میں تم مسئول ہو، ذمہ دار ہو، اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب باپ نے پوچھا کہ بچے بالغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، بالغ ہونے کی بھی کوئی علامت رہ دی گیا۔ ہندوستان کے قانون میں 18 سال ضرور ہوں گے، لیکن شریعت میں یہ قانون نہیں ہے۔ شریعت میں جب بچی کو عذر شرعی لاحق ہو جائے یعنی ماہواری شروع ہو جائے وہی اس کے سن بلوغ کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مادے کا جسم سے خارج ہونا جسم کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اب چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچہ ہو، کسی مادے کا جسم سے خارج ہونا اس کے بڑے ہونے کی علامت اور دلیل۔ بعض لوگ داڑھی دیکھ لیتے بیٹھتے، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اتنے بڑے عالم تھے، قاضی وقت تھے، داڑھی نہیں تھی، کاٹتے نہیں تھے، پیدائش نہیں کی، تو خالی داڑھی بھروسے کی قابل چیز نہیں۔ عام طور پر 14 سے 15 سال وہاں سے نماز پڑھ سے یہ سمجھ کے چلیے ہاں بچہ اگر نہ پڑھے تو تب بھی کرنا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ مادے کا خارج ہونا شادی کے لیے ضروری ہے، علامت بلوغ کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب روح تقاضا کر رہی ہو رؤیت، جب جسم تقاضا کر رہا ہو عورت کا تو علامت دیکھی جاتی ہے، اور جب روح تقاضا کر رہی ہو رؤیت کا تو کیا علامت نہیں دیکھی جائے؟ اگر یہاں علامت دیکھی جاتی ہے وہاں بھی علامت پوچھی جاتی ہے۔ یہاں علامت مادے کا خارج ہونا ہے، وہاں علامت انا کا نفس سے خارج ہونا، میں نکل جانا۔ مولانا مقبول صاحب سنا رہے تھے نا تکبر نہیں، تو یہ اس کو جز ہے، جسم سے مادے کا نکلنا جسم کے بڑے ہونے کی علامت، اور نفس سے انا کا نکلنا روح کے بڑے ہونے کی علامت۔ یہ بڑا ہو گیا تو شادی کے اسباب موجود، اگر وہ انا سے خالی ہو گیا تو رؤیت کے اسباب موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اسباب کیا ہیں؟ آثار اسباب، افعال اسباب، صفات اسباب ہیں۔ یہاں تک جا سکتا ہے، یہاں کے بعد پرواز بند ہے۔ ذات کو تو جنت میں جا کے دیکھا جا سکتا، دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ یہاں جس نے کہا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس سے کہا گیا لن ترانی، یہ وہ دنیا ہے جہاں محدود زمانہ ہے، محدود بصارت ہے، محدود جگہ، لامحدود ذات نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
قال لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے میرے انسان. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہاری آنکھیں بھی محدود ہیں، دنیا بھی محدود ہے، اور تم جس ذات کو دیکھنا چاہتے ہو وہ ذات لامحدود ہے. تمہیں دیکھنا ہے وہ ناز کا عالم اور ہم نیاز میں اچھے. نیاز والے ناز میں گئے تو پٹ جاتے. ہمارے لیے شرمندگی سر افدردگی روا ہے. ان کو تو اللہ نے جھیل لیا، برداشت کر لیا، محبوب تھے ان کے. کیا فرمایا؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، اللہ دکھا دیجیے. سرور اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. اچھا ایسا کرو، میں اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اور وہ تجلی بھی جو اللہ نے ڈالی ہے، علماء امت نے، شیوخ طریقت نے فرمایا 70,000 نورانی حجابات کے پیچھے سے ڈالی ہے. کتنے؟ 70,000 نورانی حجابات کے پیچھے سے اللہ نے اپنی تجلی ڈالی. فلما تجلى ربه، جب اللہ رب العالمین نے تجلی ڈالی للجبل، پہاڑ کے لیے کہ دیکھ لو یہ ٹھہرتا کہ نہیں ٹھہرتا، جعله دكا، پھٹ گیا. وخر موسى صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہوئے. صرف ایک تجلی کا یہ حال ہے تو ذات کا کیا حال ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے دیدار نہیں. ہاں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرشوں پر بلایا اور وہاں دیدار کرایا، تو یہ کوئی نہیں ماننے والی بات بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہے. عرش اس دنیا میں تھوڑی ہے، وہ تو عالم آخرت کی چیز ہے. جنت میں تو ویسے ہی ہم سب دیکھیں، جب ہم دیکھ سکتے ہیں جنت میں جانے کے بعد. ارے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ حدیث میں پیارے آقا مدنی کریم سے حضرات صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا تم چاند کو دیکھنے میں کوئی خبرات، کوئی کمی بیشی محسوس کرتے ہو، یا دیکھنے میں کوئی تکلف محسوس کرتے ہو؟ نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو جیسے یہاں چاند کو دیکھ رہے ہیں. جنت اہل جنت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. تو اہل جنت جنت میں جا کے دیدار کر سکتے ہیں. تو جس کی جائے پیدائش جنت ہو، جس کا مدفن مبارک جنت ہو، جس کی آرام گاہ جنت ہو، جس کی مصلی گاہ جنت ہو، جس کی خطبہ گاہ جنت ہو، اس کو دیکھنا کیا مشکل ہے. پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استثنائیت اپنی جگہ. انہوں نے دیکھا، معراج کے موقع پہ دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت، حدیث شریف میں ہے. رؤیت وہاں ہو، یہاں آثار کے ذریعے سے ممکن ہے، افعال کے ذریعے سے ممکن ہے، صفات کے ذریعے سے ممکن ہے. ذات کا یہاں ادراک نہیں ہو سکتا. اس پر ایک لمبی بحث بھی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. میرا موضوع نکل جائے گا اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا. کسی موقع پر معراج میں کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ سنائیں گے. اس موضوع پر میرا آن لائن بھی بیان موجود ہے، وہاں سے چاہیں تو استفادہ کر لیجیے. بات چل رہی تھی کہ جسم کا تقاضا ہے، روح کا بھی تقاضا ہے. جسم کا تقاضا کیا ہے؟ بھوک لگنے پر کھانا، حیا کے لیے کپڑا. جسم کا تقاضا ہے سن بلوغ کو پہنچنے پر شادی. ٹھیک، شادی کرو، یہ جائز کام، سنت انبیاء، اللہ رب العزت نے طریقہ ہمیں دیا ہے، نسل انسانی کے پھیلنے کا ذریعہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. نکاح کرنا چاہیے، لیکن اسی فطرت کا مس یوز ہو، غلط استعمال ہو، اسی تقاضے کو منشأ ربانی کے خلاف استعمال کیا.
اسی تقاضے کو طریق نبوی کے اگینسٹ کیا، طریق انبیاء کے خلاف کیا، تب اس کا نام ہے زنا، تب اس کا نام ہے زنا۔ یہ ہے میرے موضوع کا حصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقاضۂ نفس ہے، شادی تقاضۂ نفس ہے، اس کا جائز راستہ نکاح ہے، اس کا ناجائز راستہ زنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، اگر اعتدال نہیں کر سکتے تو 1 کرو۔ لیکن اگر تقاضا آیا اور آپ نے شادی کا راستہ چھوڑ دیا جو انبیاء کی سنت ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس کی پہلی نحوست یہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور اگر کسی کو میری سنت سے رغبت نہ ہو، میرے طریقے سے تعلق نہ ہو، تو اسے میرا کیا تعلق ہو؟ وہ ہم میں سے نہیں، سب سے پہلے امت محمد سے خارج کیا گیا۔ کیوں؟ وہ نہیں کرے گا تو لازماً دوسری چیز ہوگی، نکاح نہیں کرے گا تو لازماً دوسری چیز۔ تقاضا تو ہے، وہ تو آپ کو ابھارے گا، نفس تو آپ کو اشتہا دلائے گا، شیطان تو آپ کو برگلائے گا، مختلف قسم کی صورتیں آپ کے سامنے آئیں گی، خیالات پراگندہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ نماز میں بھی مکمل نماز نہیں کر سکتے بغیر خیال۔ جب خیال پراگندہ ہو جائے تو وہ اس کو نماز کا غیر نماز کے جہاں بھی رفع جاتا ہے۔ خیال کے لیے دیوار ہے، خیال آنے کے واسطے کوئی دیوار تو نہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں، لہٰذا آدمی پراگندہ خیال ہو کر اس راستے کی طرف جاتا ہے تو پھر صرف اس سے ایک گناہ نہیں ہوتا، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کا دماغ بھی گندا ہو، بلکہ حدیث کے مفہوم میں شعبہ ہے، حدیث نے لکھا ہے کہ ایک زنا والے عمل میں کئی زنا ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ، یہ زنی ہوتی ہے۔ جب نگاہ زانی بن جاتی ہے، شہوت ابھر جاتی ہے، خیال پلاننگ کرنے لگتا ہے، دل اس بات کو جما لیتا ہے کہ مجھے یہ عمل کر گزرنا ہے۔ پہلے نگاہ زانی ہوئی تھی، پھر خیال زانی ہوا، پھر دل زانی ہوتا ہے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر عمل کرنے کے لیے پیر استعمال کرتا ہے تو پیر زانی ہوتا ہے، اور پھر جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ زانی ہو جاتے ہیں، اور پھر جسم سے آدمی اس عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پورا جسم زانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کا ایمان اس کے اندرون میں نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ بندہ مومن جب زنا کے قریب جاتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایمان انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے اس کے سر اور آسمان کے درمیان۔ ایسا کیسا نکلتا ہے؟ ایسے ہی نکلتا ہے، حدیث میں جیسے تمہارا قمیص اوپر سے نکل رہا ہے۔ قمیص کے نکلنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ ادھر آپ نے حرکت کی، ادھر قمیص باہر، ادھر آپ نے عمل کرنے کا ارادہ کیا، ادھر ایمان اندر سے باہر۔ اللہ نہ کرے اس ارادے سے آدمی آگے بڑھا اور ایمان اس کے جسم سے نکل گیا، اس کے دل سے نکل گیا اور معلق ہو گیا، اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو بے ایمان مانا۔ اتنی بڑی صرف اتنی ہی اللہ رب العزت اس عمل سے چہرے کی وجاہت ختم کر دیتے ہیں، دنیا کا عذاب، عمر کی برکت ختم کر دیتے ہیں، عمر میں برکت بھی ہے زنا کرنے والے، اور وقت دائمی ہو جاتا ہے، یعنی فقیر ہمیشہ کا ہو جاتا ہے، جب دیکھو من کرے۔ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یہ ہے، سب سے پہلا عذاب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتوں میں چند الفاظ آئے ہیں، میں مختصر لفظوں میں کر کے اس کو لپیٹ رہا ہوں۔ فرمایا کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ دیکھتے نہیں، نظر کرم نہیں فرماتا۔
ایک روایت میں، اور ایک روایت میں ہے 4 اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ کرم نہیں فرماتے بلکہ ان پر غصہ ہوتے ہیں، مغضوب علیہم، اللہ ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ظالم حکمران، جھوٹا بادشاہ، متکبر فقیر اور بوڑھا زانی۔ زنا ویسے ہی منحوس ہے، اور جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تب تو پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تبھی تو پڑتا ہے، جبھی تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں غلطیاں زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی نفس کو قابو میں رکھنا، اس عمل کی طرف مت جاؤ۔ یہی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کی چیز، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے زنا مت کرو سے پہلے زنا کی بدایت کہاں سے ہوتی ہے پہرا وہاں لگایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن مردوں سے بھی کہہ دیجیے اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یغضضن من ابصارہن، یغضوا من ابصارہم، کیوں؟ نگاہ کیوں؟ میں نے کہا نا شیطان کے کیلوں میں سے ایک تیر، زہر مسموم اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، زہر بجھا تیر۔ اس سے سب سے بڑی دنیا کی شے ہوتی ہے وہ ہے عبادت کی لذت کا ختم ہونا۔ ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، اور نہیں ہو رہا، اگر اپنے گریبان میں جانا نا دوسرے کی طرف مت دیکھنا، نہیں صاحب میں کبھی زنا نہیں کرا اللہ کی قسم، ٹھیک ہے؟ آپ کے جسم کے نام میں ملوث نہیں ہوا لیکن خیال بھی نہیں ہوا، دل بھی نہیں ہوا، نگاہ بھی نہیں ہوئی، جب غیر محرم کی آواز سنا تو کان کا زنا ہو گیا کہ آپ کا یہ عمل، آپ اس عمل سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اب پھر سوچو نماز میں مزہ نہیں آ رہا، تلاوت کر دل نہیں لگ رہا انسان، لیکن 12 تسبیح ہوگی کیا؟ 12 تسبیح چھوڑو، دلیل شریف صبح کرنا، استغفار 3 تسبیح بھی نہیں ہوگی، نہیں ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا، جھوٹا ہے۔ ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سنتے جاگتے کیا جا سکتا ہے، کرنے والے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس کو مزہ نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ ہیں تھوڑا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ یار بڑا مزہ آنے لگتا ہے، تو 1-2 تسبیح اور ذکر کریں، تھوڑی تلاوت کریں تو مزہ آتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر 1-2 پارے اور پڑھ لیں گے، تو پھر پڑھنے کے لیے ٹھہرا، دل بولا نہیں یار 1-2 رکعت اور پڑھ لیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں گے، ابھی لگ رہا تو ایک کیوں کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سوچا یہ کہتے ہیں اسی سے نکلو جس کے لیے یہ کر رہا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں لذت کے لیے، جبکہ ہماری عبادت میں لذت مطلوب نہیں ہے، رب مطلوب ہے۔ یہاں تک کہ جنت بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب ہے مقصود نہیں، مقصود رب ہے۔ پسندیدہ تو ہے جنت، لیکن اللہ کے لیے کرو بھائی، جنت کے لیے کرو، اور کے لیے نہیں۔ جنت دے دیتے اللہ میں، اور کے اخلاص نام ہے اس بات کا کہ عبادت اللہ کے لیے، اور بندہ عبادت کر رہا ہے، لذت آئی تو، اور اگر لذت نہیں ہے تو عبادت چھوڑ دے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادت سے لذت ختم ہو جانے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو گناتے ہوئے جو فقہائے باطن نے فرمایا وہ یہ کہ جب کان زنا کریں، یعنی غیر محرم کی آواز سننے کو دل چاہے، اور اس کے بعد غلط خیالات ذہن و دماغ میں بننے لگے، پھر نگاہ غلط استعمال ہو، پھر خیالات بڑا گندا ہو جائیں، پھر دل گندا ہو، تو یہ کان اور آنکھ اور خیال اور دل، دماغ و دل، یہ سب سے پہلے زانی ہوتے ہیں۔ پیر اور ہاتھ اور جسم یہ تو بات کی چیز،
اور اس کی بدایت ہوتی ہے نگاہ سے۔ پروردگار عالم نے پہرا کہاں لگایا ہے؟ بدایت پہ لگایا ہے۔ نہایت کے بارے میں تو حکم صحیح یہ ہے کہ تمہاری ولا تقربوا الزنا، زنا کی طرف جانا تو بہت دور، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کی بدایت پر اللہ نے پہرا لگا کر فرمایا ہے۔ کیا ہے پہرا؟ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جو کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا دنیا کے 3 عذابات کیا ہیں؟ چہرے کا نور ختم، وجاہت ختم کر لی جاتی، عمر کی برکت ختم کر دی جاتی۔ جتنی عمر ہے وہ تو پوری کرے گا، لیکن اس میں جتنے کاماں کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ برکت ختم ہونے کا معنی اور ہے۔ 60 سال عمر تھی، زنا کرنے سے واسطے 50 سال میں موت آ گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی لکھی ہوئی ہوتی چھوٹی عمر، برکت ختم کر دی جاتی۔ لیکن ایک آدمی ایک کام 60 سال میں کر سکتا ہے، دوسرا آدمی 60 سال میں اسے ڈبل کام کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ وقت میں اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ یہ اگر ختم ہو گئی، وقت میں برکت نہیں رہی، تو کہیں ہمارے کان زانی تو نہیں ہو، نگاہیں زانی تو نہیں ہو گئی، خیال زانی تو نہیں ہو گئے، دل زانی تو نہیں ہو گیا۔ ذرا غور کرنا اس پر، کبھی اکیلے میں بیٹھے ہوئے۔ چہرے کی وجاہت ختم، عمر کی برکت ختم، اور دائمی فقر ہمیشہ کا منقطع بن جاتا ہے دنیا میں۔ اور آخرت کے جو عذابات ہیں وہ 3 ہیں۔ حدیث شریف میں جو 6 باتیں بتائی گئی ہیں، 3 دنیا کی ہیں، 3 آخرت کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز آخرت کی، اللہ رب العزت غصہ ہوں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں۔ اور دوسرا وبال، حساب اس کا بہت سختی سے لیا جائے گا۔ دیکھو ایک گھر میں جائیں گے تو ابا پوچھے گے 100 روپے دیا تھا کہ کہاں خرچ کرا؟ کیا بولتے؟ ہاں جی وہاں لگایا میرا، پھر آپ نہیں کرنا۔ لیکن ایک پولیس والا IT انکم ٹیکس آفیسر آپ کے گھر آئے، آپ کے پاس اتنے اکاؤنٹ میں آئے، کہاں سے آئے، اب کیا حال ہو جاتا؟ جواب دے دے ویسے کیا بولتے؟ آپ معاف کرو غریب بنتی۔ حال کیوں بدل گیا؟ حال اس لیے کہ باپ کی جو گرفت ہے وہ شفقت کے ساتھ، اور افسر کی جو گرفت ہے وہ شفقت کے بغیر ہے۔ یہی معاملہ زانی کے ساتھ اللہ کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس میں ہمارا عمل زنا رکاوٹ بن جائے گا۔ پھر جب اللہ حساب لیں گے تو نرمی نہیں پڑتے، سخت گرفت کی جائے حساب مسئلہ۔ جہنم کا عذاب تو ویسے ہی، جہنم کے عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے زنا کر دیا تو اس کو پاک کیا۔ پاک کرنے کا طریقہ، وہ بھی غلطی سے ہو گیا تو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہے پاک کرنے کا طریقہ؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آزاد ہے یا غلام۔ غلام کو آدھی سزا، آزاد کو ڈبل سزا، پوری سزا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ بخار نے لکھا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے پھر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کے پاس عذر ہے نا، شادی نہیں ہوئی تھی اس سے غلطی ہوگی تو سزا تھوڑی کم ہے، وہ یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہونے کے بعد یہ غلطی کرا تو بیٹا تیرے پاس تو اس تقاضے کی تکمیل کا راستہ موجود تھا، سبب اور ذریعہ موجود تھا، پھر کیسا تو غلطی کرا؟ اب رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کمر تک زمین میں دفن کر دینا اور اوپر کا جو حصہ ہے کھلا رکھنا، اس کے بعد مارنا، پتھرے مارنا، مار کے مار ڈالنا تو پاک ہوتا۔ یہ تو پاکی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ عمل اتنا برا ہے کہ ایک آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے تب تک پاک نہیں ہو، جان جاتی ہے تب پاک۔ رجم تھوڑے لوگ دل میں خیال سماننا جی بیچارہ یہاں تک گڑھ تو ہے، بہت بہت تھا، چھوڑ دینا تھا۔ یہ رحم ہے تو گلی گلی بس میں ٹرین میں دینا ہوتا ہے۔ بول رہے نا لوگ اسلام میں بہت جبر ہے، اگر تم اسلام کا ایک قانون نافذ کر دو نا پھر یہ کیسا نہیں ہوتے۔
بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، ٹرینوں میں زنا کر رہے ہیں، بسوں میں زنا کر رہے ہیں، جنگلوں میں لے جا کر زنا کر رہے ہیں، اسکولوں سے اٹھا کر اغوا کر کے زنا کر رہے ہیں، شادی خانوں سے اٹھا کر اغوا کر کے زنا کر رہے ہیں۔ یہ جو کہانیاں ہو رہی ہیں کیوں معلوم؟ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت ہمیں جو راستہ دیتی ہے اس میں ہمارے لیے خیر کیا ہے۔ اگر شرعی حکم یہاں نافذ ہو جائے کہ صاحب شادی شدہ مرد نے اگر زنا کیا تو اس کو یہاں تک کاڑو اور پتھر مارو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم رجم کر رہے ہو، پتھر مار رہے ہو، تو تمہارے دل میں اس کے لیے رغبت نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کیوں نہیں ماننا۔ ووٹنگ کھیلنے کو دو طریقے رہتے ہیں، ہم لوگ اسی ایک دور سے ماننا ہے تو ایسا ماننا، قریب سے ماننا تو ایسا مانے تو شب کے چلے آتی وقت کیا کرتے ہیں، جن کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ لوگ سزا ہی دینا ہے نہ بول کے کیا کرتے ہیں، پتھریوں کا۔ یہ طریقہ نہیں ہے، پوری قوت کے ساتھ مارنا، جسم پھٹتا ہے پھپھارے نکلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکیلے میں مت دینا ایسی سزا، ایک مجمع کو جمع کر کے سزا دو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی دوسرا زنا کا ارادہ بھی نہ کرے۔ یہ اللہ حکیم مطلق ہے، خالق کائنات ہے، کہ ان سے بہتر سبق کون دے سکتا ہے؟ یہ اتنا قبیح عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کے بغیر پاکی ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو گیا تو پاک ہو جاتے ہیں، ہاں ہو جاتے ہیں، کا معلوم حدیث سے مانگے۔ حضرات صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا پاک ہونا چاہیے۔ ایسا استحضار تھا کہ تھوڑی سی غلطی کو برداشت نہیں کرنا۔ کسی سے زنا ہو گیا، خاتون تھی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور نے پوچھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اقرار کرتی ہوں۔ اس سے کوئی حمل تو نہیں ٹھہرا؟ فرمایا کہ ہاں حمل ہے۔ فرمایا کہ جاؤ وضع حمل کے بعد ولادت کے بعد، اب ولادت ہوگی تو اس کے بعد بچے کو لائی اور کہا کہ رسول اللہ یہ بچہ لے لیجیے اور مجھے پاک فرما دیجیے، آپ نے کہا تھا میں ٹھہر گئی اتنا عرصہ۔ حضور نے فرمایا اس سے دودھ پینے کا زمانہ پورا کرو، تو پھر 2 سال اس کو مدت مل گئی دودھ پلانے کے زمانہ کو پورا کیا، پھر آئی آگے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، عذر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام اگر شریعت کو نافذ نہ کرتے تو کون کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دفنا دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ جب کرنے لگے کسی صحابی نے پتھر مارا تو خون کی پیشانی سے جو فوارہ چھوٹا سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ناگواری محسوس کی اور جسم سے یوں پہنچتے ہوئے کہا کہ ناپاک خون میرے جسم پر لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد اس نے جو توبہ کی ہے نا، اگر یہ توبہ پاٹ دی جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کا دل اللہ کے لیے ڈرنے والا نہ ہوتا تو وہ میرے پاس اپنے آپ کو کیوں لاتی؟ اللہ کا اسے خوف نہ ہوتا، جہنم کے عذاب کا اسے ڈر نہ ہوتا تو وہ مجھے اپنے آپ کو مجھے کیسے پیش کرتی کہ مجھے سزا دے کر پاک فرما دیجیے۔ اس کی توبہ ایسی سچی تھی کہ اس نے جانتے ہوئے کہ میری جان اس میں جا سکتی ہے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ بارگاہ خداوند قدوس میں جب جاؤں تو پاکیزہ رہوں۔ تو اس کی توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں جب اس طرح پاک کیا جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ پاکی کا صورت ظاہر میں نہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، لیکن اس دنیا کے اندر ایک اور عجیب بات یہ ہے، مسائل کے اعتبار سے ایک مسئلہ ہے کہ صاحب وہ عورت غلطی سے زنا کر رہی ہوں صاحب، بیچاری کیا کہیں گے نہیں سمجھ میں آ رہا، اس لیے میں شادی کر دینا چاہ رہا ہوں، اجازت ہے تو بھی زانی ہے تو کر لے۔ الزانی لا ينكح الا زانیہ،
والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، یا تو وہ مشرک سے نکاح کر سکتی ہے یا زانی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ زانی نہیں ہیں تو آپ اپنے پاکیزہ ماحول کو ناپاک مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کی پاکی ایسی چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی فرد دنیا میں رہے نہیں کہ اس کے اثرات قائم ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ کی صفائی، اللہ کی ستھرائی کا نظام۔ تو بھائی زنا ایک بہت بڑی بدترین شے، اس سے دنیا میں بھی نقصان، اس میں آخرت میں بھی نقصان۔ حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے بچنے کا؟ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے بچنے کا ہی طریقہ ہے وہ ایک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ موبائل میں دیکھیں گے پھر نفس بہکائے گا، پھر شیطان تدبیریں سجائے گا، پھر ذہن و دماغ پراگندہ ہو جائے۔ تو نگاہ کی حفاظت یہاں سے، باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب دل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بہت قبیح عمل ہے، اس سے بچنا تزکیہ نفس۔